نے کر کے دیکھ لیا, ملک کو جلایا گیا جہاں جہاں پہ جلایا جا سکتا تھا, شہر پسند ناصر نے جلایا. آپ نے بھی دیکھ لیا کہ عمران خان کے چاہے لاکھوں لوگ باہر نہیں نکلے, ہزاروں بھی نہیں نکلے ہوئے کسی ایک جگہ پہ, سینکڑوں لوگوں نے بھی جو ہے وہ اسٹیٹ کو کل یرغمال بنایا ہوا تھا, لوگوں کے رستوں کو یرغمال بنایا ہوا تھا, اسٹیٹ کی تنصیبات پہ اٹیک کیا ہوا تھا. یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ آپ جو بھی کہیں کہ سپریم کورٹ سہولت کاری کری یا نہیں کر رہی, عمران خان کین نو مور بی ریسٹڈ ان پاکستان. تو یہ تو آپ یہ پیغام دے رہے ہیں اپنے ووٹروں کو بھی کہ آپ کی اتنی ویک گورنمنٹ ہے کہ تمام اسٹیٹ آپ کے ساتھ ہونے کے باوجود, پکا کیس 90 ارب کا ہونے کے باوجود آپ عمران خان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. نہیں دیکھیں, ہم اپنے ووٹر کو یہ پیغام دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں, یا بلکہ وہ ہم نے کیا پیغام دینا ہے. یہ سہولت کاری نے اور جو فتنہ گری ہوئی ہے 2 دنوں میں, یہ پیغام اس نے اتنا سٹرونگ دے دیا ہے کہ اب ہمیں تو پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم شاید اگر پیغام دیتے بھی تو اس طرح سے اتنا مؤثر پیغام نہ دے سکتے. دیکھیں 2 چیزیں جو ہے وہ بڑی وضاحت سے ثابت ہوئی ہیں. ایک یہ سہولت کاری کہ یہ فتنہ جو ہے, یہ فتنہ اور یہ جو ملک دشمن عنصر ہے, یہ ٹولہ ہے, گروہ ہے, اس کو جو ہے وہ بڑی گہری اور بین الاقوامی جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے بڑی محنت سے باقاعدہ جو ہے وہ 2014 سے بالعموم اور پچھلے 1 سال سے بالخصوص بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, بڑی محنت کی ہے, اور ایک کلٹ تیار کیا ہے جو کہ پورے ملک میں چند ہزار اور کسی بھی ایک شہر میں جو ہے وہ چند سو تیار کیا ہے. اور وہ جو کلٹ ہے اس کلٹ نے ہی جو ہے یہ سارا جو ہے یہ نقصان کیا ہے, یہ جو ہے دفاعی تنصیبات کے اوپر اور لوگوں کے گھروں پہ حملہ کیا ہے. اور یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ پبلک ایٹ لارج یا عوامی رد عمل بالکل نہیں آیا سامنے, اور لوگوں نے نہ صرف اس بات کو ناپسند کیا بلکہ اس سے اپنی جو ہے وہ علیحدگی کا اظہار کیا. تو یہ جو 2-3 چیزیں ثابت ہوئی ہیں, اس کے بعد ووٹر کا رد عمل اور عوام کا رد عمل جو ہے, میں تو اس کے اوپر بڑا پرامید ہوں کہ اب جو ہے وہ روز روشن کی طرح یہ فتنہ جو ہے یہ پورے ملک کے سامنے ہے, عوام کی آنکھوں کے سامنے ہے. تو اب عوام کا فیصلہ جو ہے وہ کبھی بھی اس فتنے کے حق میں نہیں ہوگا. راز صاحب, لیکن کہنے کا مطلب یہ آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ کیس آپ کا جتنا بھی اسٹرانگ تھا 60 ارب کا یا نیب کا, آپ کا طریقہ غلط تھا, جس کو کورٹ نے آج کہا ہے کہ وہ طریقہ آپ کو عدالت کے احاطے سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا, اور آپ شاید اگر نہ کرتے تو یہ معاملہ نہ ہوتا. یہ ریئلائزیشن آپ کو ہوئی ہے کہ آپ کا طریقہ غلط تھا, وارنٹ صحیح بھی ہو, کیس جینون بھی ہو, 60 ارب کا حساب دینا بھی چاہیے عمران خان کو. میں تو کل سے ہی کہہ رہا ہوں کہ فساد وغیرہ اپنی جگہ پہ, یہ جو پروٹیسٹ کرنے والے کو بھی عمران خان سے سوال پوچھنا چاہیے کہ بھئی 60 ارب آپ نے کسی بزنس ٹائکون کو دیا, اور اگر دیا تو کس کے کھاتے میں دیا؟ یہ پاکستان کا خزانہ تھا, کسی کے باپ کا تو نہیں تھا. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن راز صاحب سوال اب یہ ہے کہ اب اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں غلطی ہوئی آپ سے, آپ کو گرفتاری نہیں, وہ گرفتاری کا طریقہ غلط تھا. نہیں, وہ جو کھاتے میں آپ کہتے ہیں نا, وہ کھاتے میں تو جو ہے نا وہ تقریباً کوئی جو ہے وہ 7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ القادر ٹرسٹ بنا کے تو وہ اپنے نام کروائی ہے. کھاتا تو وہ ہے نا, اور اس کو کوئی مفت تو نہیں اس نے پراپرٹی ٹائکون کو جو ہے. سر میں کہنے کا مطلب یہ راز صاحب کہ آپ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی کہ گرفتاری آپ نے پریمیسز میں نہیں کرنی چاہیے تھی عدالت کے, یہ ریئلائز کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, نہیں پریمیسز نہیں, آپ مجھے بتائیں کہ جتنے بھی ملزم جو ہے وہ عدالتوں میں جاتے ہیں, کئی دفعہ وہ ہائی کورٹ سے بھاگ بھی جاتے ہیں, تو وہاں بھی سب کی گرفتاری ہوتی ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ پریمیسز میں جو ہے وہ گرفتاری نہیں ہو سکتی؟ لیکن اگر چلے طریقہ کار غلط بھی تھا تو اس طریقہ کار کے غلط ہونے کا نوٹس جو ہے وہ جب ہائی کورٹ نے دیا ہوا تھا اس کا انتظار نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اسی طرح سے وہ جو کیس ہے اپنا الیکشن والا, اس میں بھی تو یہی رپڑ ہے نا, وہ 100 موٹو نوٹس میں, اس میں بھی آدھا سپریم کورٹ جو ہے یا معزز ججز جو ہے 4, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں اٹھایا گیا, ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا, وہاں پہ پینڈنسی ہے, تو آپ نے یہاں پہ 100 موٹو نوٹس کیوں لے لیا؟ اب بھی تو معاملہ یہ ہے نا کہ جب یہ معاملہ جو ہے یہ طریقہ کار غلط تھا, صحیح تھا, کس حد تک غلط تھا, کون ذمہ دار ہے, کس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, وہ تو ہائی کورٹ میں جو ہے وہ زیر التوا ہے. اس کا نوٹس عمران خان رہا ہو چکے ہیں, تو مجھے سمجھائیے کہ جو آپ نے لیڈرز کو پکڑا ہوا ہے, شاہ محمود, اسد عمر, فواد چودھری, علی محمد خان, یہ وہ, تو یہ بھی رہا کر دیں آپ, بجائے اس کے کورٹ آپ کو آرڈر کرے, وہ زیادہ سیاسی عزیمت ہے آپ کے لیے جس طرح آج ہوئی ہے, تو رہا کر دیں ان کو بھی, کوئی بیچاروں کو رکھ کے کیا کرنا ہے؟ نہیں, ہمیں اس بارے میں کوئی عزیمت نہیں ہوئی, بلکہ ہمیں اس بارے میں بڑی جو ہے وہ کلیئرٹی ملی ہے, اور ہم اس بارے میں سرخرو ہوئے ہیں کہ جس کو ہم فتنہ کہتے تھے وہ فتنہ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے. اور جس سہولت کاری کا, جس لاڈلے پن کا ہم جو ہے وہ بات کرتے تھے, اور پتہ نہیں کوئی اس کو یقین کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا, آج پوری دنیا کو جس طرح سے چاند چڑھتا ہے نا تو پوری دنیا کو نظر آتا ہے, پوری دنیا کو نظر آ گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اور سہولت کاری اگر ہو جائے دوسرے لیول تک بھی تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. ہم انہیں بالکل گرفتار رکھیں گے, اسے بھی دوبارہ گرفتار کریں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اسے ہم دوبارہ گرفتار کریں گے. یہ کل اگر ہائی کورٹ سے ضمانت لے بھی لے گا, ہم اس کی ضمانت کینسلیشن کا انتظار کریں گے, اسے دوبارہ گرفتار کریں گے, دوبارہ اس کا نوٹس لیا جائے, اس کو دوبارہ رہا کرایا جائے, اس کے ساتھ دوبارہ سہولت کاری کی جائے. یہ ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے اور یہ چیزیں ایکسپوز ہونی چاہیے. ان کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا. عوام جو ہے وہ جب ہر چیز دیکھ رہے ہیں تو اس کا بھی ایک جو ہے وہ پولیٹیکل دفاعی ادارے ہیں. رانا صاحب میرے لاسٹ 2 کوسچن ہیں آپ سے, کہ وہ
राजा साहब दिफाई इदारे जो हैं, कल जिस तरह उनको अटैक किया गया 2 दिन उनके ऊपर, और जिस तरह का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल ISPR की तरफ से आया, जिसमें उन्होंने कल का दिन जो है वो उसको यौम स्याह बताया और बताया कि जो दुश्मन 75 साल में नहीं कर सका वो इक़्तिदार की हवस में उतरा एक सियासी लिबादा ने ये कर दिया। आपके ख्याल में आज के फैसले का उनके मोराल पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस बारे में मैं उनकी तर्जमानी या नुमाइंदगी तो मैं उस अदारे की करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो हरकतें की हैं, यानी घरों में घुसना और उसके बाद शुहदा की यादगारों के ऊपर जो है वो वहाँ पे उनको उनके शुहदा के नामों को पूरी कौम पूछती है, ये उनको जलाना, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हर कोई जो है, ये सिर्फ उस अदारा या अदारे के लोग ही नहीं, हर पाकिस्तानी जो है वो दिल गिरफ्तार है। और इसके जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि इसके सियासी और समाजी असरात होंगे। राजा साहब, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये कि इंटरनेट सर्विस कब बहाल कर रहे हैं, वो तो बता दें, अब तो वो मामला खत्म हो गया, अब तो तहरीक इंसाफ वाले खुश है, प्रोटेस्ट तो करेंगे नहीं, तो ये इंटरनेट कब बहाल कर रहे हैं आप? ये देखें, ये मुख्तलिफ एजेंसीज की जो है वो असेसमेंट होती है, क्योंकि ये जो जिस किस्म की सोशल मीडिया पे ये कैंपेन करते हैं और वो जो कैंपेन हो रही है वो तो जारी रहेगी, फिर क्या इंटरनेट सारी जिंदगी बंद रहेगा? किया गया था नहीं, सारी जिंदगी तो बंद ही रहेगा, लेकिन क्योंकि ये अभी हमें ये मालूम था कि ये जो इन्होंने शर्पसंदी जो है वो शुरू की हुई है वो कोई 1-2 दिन जारी रहेगी, तो उसके लिए जो है वो अभी सर मेरा आपसे आखिरी सवाल राना साहब, अगर कल इमरान खान साहब बेल नहीं लेते बिफोर द अरेस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो चांसेस है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकले तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं? नहीं, अगर हाई कोर्ट ने इनको बेल न दी, इनको रिलीफ न दिया, तो चांसेस की कोई बात नहीं है, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, और राना साहब ये नैब पे मामला होगा या कोई और केस भी हो सकता है? और केसेस में एक जो लाहौर में एक केस हुआ है, उस केस में वो केस जो है वो नैब के केस से भी ज्यादा सीरियस है। नैब के केस में तो सिर्फ जो है वो 7 साल तक कैद है, कौन सा केस लाहौर का? करप्ट मनी है उसका जब्त होना है। उस केस में जो है वो उम्र कैद सजा हो सकती है। कौन सा केस? और उसमें डे टू डे हियरिंग है। वो इन्होंने एक इमारत को, एक हाउस को जो इन्होंने जो है वो वहाँ पे उसके अंदर लूट मार की है, लूट मार की है और आग लगाई है। तो वो जो मामला है वो मेरा ख्याल है कि इन तमाम केसेस से जो है वो बड़ी अहम बात आपने की राना साहब की, कल अगर जमानत दी हुई तो इमरान खान साहब को जरूर गिरफ्तार किया जाएगा, और लैब में ना किया जाए तो शायद लाहौर कोर कमांडर हाउस दिलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं सगीर कोकरो। नादरीन, आपने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनी, जो कि आपने अभी नादरीन सुनी है। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को दोबारा अरेस्ट किया जाएगा, इमरान खान को दोबारा गिरफ़्तार किया जाएगा। अगर इस केस में ना भी किया गया तो जो कोर कमांडर हाउस में आग लगाई, लोगों ने तोड़ फोड़ की, वहाँ पे जो लोग अंदर घुसे थे, लाहौर जो कोर कमांडर था उसके अंदर, तो उन लोगों को उस केस में इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा। इन्होंने ये भी कहा नाजरीन कि जो ये केस है इसकी 7 साल सज़ा है, तो वो जो केस है कोर कमांडर हाउस वाला उसकी सज़ा जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए वो केस जो है वो ज़्यादा इससे अहमियत रखता है। तो उस केस में इमरान खान को दोबारा से जो है वो अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो नाजरीन, मुझे तो ये लगता है कि इनको ये करना चाहिए कि इलेक्शन करवा लेने चाहिए। इनको लगता है कि अवाम ने ख़ुद देख लिया है इमरान खान की गुंडागर्दी, इमरान खान की फस्तायत, ये जो कह रहे हैं, तो अब इनको इलेक्शन करवा देने चाहिए। तो इनको भी आप नाजरीन अवाम पे ही फ़ैसला छोड़ देना चाहिए कि आप ही, अब अवाम ही फ़ैसला करेगी। वो जिसको भी इक़्तिदार में लेके आती है ये फ़ैसला अब अवाम के हाथ में दे दिया जाना चाहिए। तो नाजरीन, इस बारे में आपकी जो राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।